السلام علیکم دوستو، پاکستان میں ایک ایسا طبقہ پایا جاتا ہے، بلکہ اس طبقے کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے معذرت چاہوں گا ایڈوانس میں۔ کوئی ایسا لفظ نکلا تو اس کو جوش جذبات کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، بات ہی ایسی ہے۔ ایک بہت ہی سوبر قسم کے، خوش گفتار قسم کے یوٹیوبر ہیں، اینکر بھی رہ چکے ہیں، طارق متین صاحب۔ کل رات ان کے بچے کی وفات ہوئی۔ مجھے ابھی تک نہیں پتا ان کی بچے کی ایج کیا تھی، لیکن بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی بھی والد کے لیے یا والدین کے لیے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسے کسی بھی حادثے کی صورت میں، ایسے کسی واقعے کی صورت میں سوشل میڈیا پر کوئی بھی اگر پوسٹ ہو تو اس کے اوپر ہر بندہ، چاہے کوئی دشمن ہو چاہے کوئی بھی ہو، افسوس کا اظہار کرتا ہے، چاہے جھوٹا ہی صحیح۔ لیکن جس طبقے کی شروع میں بات کی تھی، ایک طبقہ ایسا ہے جو اس وقت اس ملک کے اوپر مسلط ہے۔ ان کو دنیا جہان میں کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کا حل ایک ہی ہے: گالی دینا۔ ان کے لیے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ان کے لیے ان کے گھر کا ماحول کچھ ہو جائے، وہ چاہے مسجد میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوں، چاہے وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوں، چاہے وہ کہیں بھی ہوں، ان کے منہ سے ایک ہی چیز نکلتی ہے: گالی۔ ان کا مقابلہ اگر کسی تعلیم والے سے ہو، ان کا مقابلہ کسی پڑھے لکھے سے ہو، ان کا مقابلہ کسی قابل سے ہو، ان کا مقابلہ کسی ایماندار سے ہو، ان کا مقابلہ کسی محب وطن سے ہو، ان کا مقابلہ کسی مخلص سے ہو، ان کا جواب ایک ہی ہوتا ہے: گالی۔ دنیا جہان کا جو بھی کام ہے، دنیا جہان کے جو بھی مسائل ہیں، بلکہ دنیا میں کچھ بھی ہے، اس کے جواب میں ان کے پاس ایک ہی چیز ہے: گالی۔ اس طبقے کے بارے میں اب آپ کو کیا کہوں؟ سکرین شاٹ آپ دیکھیں، طارق متین صاحب کی وال پہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا، تب تک جو انہوں نے خود ٹویٹ کیا وہ اپنے بچے کی وفات کا ٹویٹ نہیں کیا، لیکن انہوں نے آخری جو ٹویٹ کیا تھا اس میں انہوں نے دعاؤں کی اپیل کی تھی، لیکن تب تک لوگوں کو پتہ لگ چکا تھا۔ تو ایک بندہ جس کو پتہ تھا کہ ان کا بچہ فوت ہو گیا ہے، تو وہ باقاعدہ اس بچے کا حوالہ دے کر جو غلیظ قسم کی زبان استعمال کرتا ہے، یقین مانیں میں نے اس کو یہی کہا، رپلائی میں نے یہی کہا کہ میں تمہیں گالی نہیں دیتا، لیکن بدعا دل سے ضرور دیتا ہوں کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اس دکھ سے اور تیرے جیسی جو بھی ایسے گندا غلیظ قسم کے ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہیں لعنت دے یا تمہیں بدسکونی دے دے کہ تمہیں اپنے خاندان کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر کبھی سکون نہ ملے۔ مطلب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ درد دل رکھے فوراً سے ان کے اوپر غصہ آتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے اس لیے ایڈوانس میں آپ سے معذرت چاہی تھی۔ شدید آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈپریشن ہے، سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بات کروں۔ اس کے علاوہ بہت سارے کمنٹس، اور جس نے پوسٹیں شیئر کی ان کے نیچے کمنٹس میں لوگوں نے مطلب کہ ایسی واہیات قسم کی زبان استعمال کی۔ دیکھیں، کوئی بھی بندہ ہو جس کی خود کی زبان ایسی ہو، اس کے بارے میں آپ کہیں۔ طارق متین صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں، وہ بہت ہی سوبر قسم کے خوش گفتار ہیں، اردو بڑے اچھے طریقے سے بولتے ہیں۔ وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ بولنے کا طریقہ، انداز بیاں، وہ بہت اچھا ہے ان کا۔ تو ایک ایسا بندہ جو اپنے ویلاگز میں بھی کوئی ایسا لفظ استعمال کرے تو وہ لفظ نہیں کہتے، وہ حروف تہجی کے حساب سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ والی گالی دی گئی یا یہ والا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو ایسے بندے کے خلاف یہ زبان کیوں استعمال کی گئی؟ ان کے بچے کی وفات سے ایک دن پہلے ان کا جھگڑا ہوا اقرار الحسن کے ساتھ۔ اقرار الحسن نے ان کو آرام خور تک کہہ دیا۔ مطلب طارق متین جیسے بندے کے لیے آرام خور اور بہت ساری انہوں نے باتیں کہی۔ میرے پاس اسی ٹائم میں نے اسکرین شاٹ لیے تھے کہ میں اس کے اوپر ویلاگ کروں گا، لیکن وقت ایسا ہو گیا کہ اب ویلاگ وہ بجائے اقرار الحسن یا طارق متین صاحب کی لڑائی کے اوپر کروں، اب ان کے بیٹے کی وفات کے اوپر کرنا پڑ گیا۔ بہت سارے لوگ ان کے اوپر یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ اپنے بھائی کو جائیداد کے لیے رستے سے ہٹایا گیا۔ تو بھائی بات یہ ہے، حکومت آپ کی ہے، اختیار آپ کا ہے،
تو ایک بندے کے اوپر اتنا بڑا آپ الزام لگاتے ہیں تو بجائے آپ الزام لگانے کے سیدھا کیس کریں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس وہی بات ہے، جھوٹ ہے، جھوٹے الزامات ہیں، دوسروں کی کردار کشی ہے، اور سب سے جو بڑا آپ کا حال ہے یا ہتھیار ہے وہ ہے گالی دینا. تو آپ ان سب چیزوں میں اب ماسٹر ہو چکے ہیں. پی ٹی آئی والوں کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اندر تمیز نہیں، لیکن اس موجودہ دور میں نون لیگ نے اپنی اصلیت کھل کر بتا دی. اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ نون لیگ اس سے زیادہ مزید ایکسپوز ہوگی، کیونکہ اس 3 سالہ دورے حکومت میں نون لیگ نے جو کچھ کیا، یہ وہ چیزیں کہ جو بالکل اخیر ہوتی ہے کرنے کی بھی اور برداشت کرنے کی بھی. اور میرا اس رب پر یقین ہے کہ اس بار انہوں نے جتنا ڈھیلی رسی کا فائدہ اٹھایا، ناجائز فائدہ اٹھایا، اس ڈھیلی رسی کو لے کر انہوں نے جتنے لوگوں کی بدوائیں اکٹھی کی ہیں، اس بار ان کا اگر زوال آیا تو یقین مانیں دنیا کے لیے وہ نشان عبرت بن جائیں. اس کے اوپر میں اور کیا کہوں، جتنا مرضی بول لوں، بات وہی ہے کہ ان کے اوپر اثر نہیں ہونا. یہ پرانی بیماری ہے، یہ اب ٹھیک ہونے والے نہیں. پاکستان زندہ باد. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اور آخر میں طارق متین صاحب کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا ہے، کوئی بھی مصیبت ہو آپ اس کو پہلے لمحے میں، جب بھی کوئی ایسی خبر سنیں، کوئی آپ کو تکلیف ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو یہ دعا ہے، یہ آپ پہلی فرصت میں، پہلے لمحے میں پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو بہترین نعم البدل دیتا ہے اور بہترین اجر دیتا ہے.